یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی ایک بہترین اسٹڈی بنے گی بریسٹ کینسر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. سر یہ بتائیے گا جی جی ہاں جی بتاؤ طلع. سر ہم تو کوشچننگ کی طرف آ رہے ہیں. جی آئیے چلو کر لو پہلے پھر یہ کہیں گے. جی شکریہ ادا کریں گے. ویسٹرن انجیکشن کا جو معاملہ ہوا آپ کو اس کا سربراہ کیا بنایا گیا کمیٹی کا سر, ابھی اس ٹائم پہ اس کے پروب میں کیا فائنڈنگ سامنے آ چکی ہیں سر, اور ابھی یہ بتائیے گا کہ شوکت خانم سے بھی ایک کھیپ جو ہے وہ اٹھائی گئی تھی, ان انجیکشنز کے اندر کتنا انفیکشن جو ہے وہ پایا گیا ہے, یا وہاں پہ جو ایس او پیز ہیں کیا وہ کس حد تک فالو ہو رہے تھے, اور پنجاب میں اور کتنی جگہیں ایسی نشاندہی ہوئی ہیں جہاں سے یہ انجیکشن جو ہے وہ سپلائی کیے جا رہے ہیں. جس رپورٹ کا انتظار تھا ڈیٹیل کی کیا وہ آ گئی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں اس کی رات کے 12 بجے تک بھی ہماری میٹنگ ہوتی رہی ہے تمام انویسٹیگیٹرز کی, چاہے وہ پولیس کے تھے, چاہے وہ ہمارے اپنی کمیٹی والے تھے, کوئی کالجز کے یونیورسٹیز کے تھے. ابھی تک ہم نے جو ہمارے پورٹل جو ہم نے کریٹ کیا ہے کہ جہاں پہ لوگ رپورٹ کریں, وہاں تقریباً 73 لوگوں نے رپورٹ کیا ہے جن کو یہ ڈیمیج ہوا ہے. ہمارے پاس یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ یہ تو ابھی ایک وسل بلوئنگ ہوئی جب چودھری منظور صاحب نے مجھے الگ صبح کال کیا ہفتے والے دن, اور پھر اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کرایا. تو لیکن پیچھے بھی کافی کیسز ہوتے رہتے ہیں. تھوڑا سا جو سب سے پہلی جو میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میو ہاسپٹل کا جو آنکالوجی وارڈ ہے وہ آلموسٹ تقریباً ایک طرح سے سمجھے کہ انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل ہے, اور جو تمام تر سہولیات کسی مریض کے لیے ہونی چاہیے وہ وہاں پر موجود ہے. 85% تک دوائیاں, چونکہ ہمارے ساتھ انچارج کھڑے ہوئے ہیں عباس صاحب, 85% دوائیاں ہم یہاں پہ دیتے ہیں. تمام جو کسی مریض کو تشخیص کے لیے ضرورت چاہیے ہوتی ہے, اس کے ہمارا بریسٹ کینسر وارڈ ہے جس کے سربراہ عزیر صاحب یہاں پہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں, کہ بایوپسی سے لے کے اس کی میموگرافی سے لے کے اس کی جو بعد میں اس کے سی ٹی اسکین MRI ہونا چاہیے, اس کے بعد اس کا جو علاج ہونا چاہیے, جو کینسر کی دوائیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ ان کے لیے مہیا ہے. اب جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ اسٹینڈ الون ہاسپٹلس کیوں نہیں بناتے, دیکھیں یہ جو بریسٹ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں نا, ان کو صرف بریسٹ کینسر کے ساتھ نہیں آتے تھے. یہ انسان ہیں, ان کو بلڈ پریشر بھی ہے, ان کو شوگر بھی ہے, ان کو دل کی بیماری بھی ہے, ان کو جوڑوں کی تکلیف بھی ہے, ان کو ہر طرح کی بیماری ہے اور ہر عمر کے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ساری اسپیشلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. جو اسٹینڈ الون ہاسپٹلز ہیں اس میں آپ ان کو ایک اسپیشلائز کیئر تو مل جاتی ہے, لیکن جو باقی بیماریوں کے لیے پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل آپ کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیتا ہوں, صرف کارڈیالوجی ہے, لیکن جب ان کے مریض کو ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے مریض کو کسی آرتھوپیڈک کو فریکچر ہو جاتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ سامنے. تو میں اس چیز سے متفق ہوں کہ ہاں ایک اسپیشلٹی ہاسپٹل ہونا چاہیے, لیکن اس اسپیشلٹی ہاسپٹل کے ساتھ یہ باقی لوازمات بھی ہونے چاہیے. تب تک چونکہ پنجاب کے تمام سرکاری ادارے یہ اسکیٹرڈ ہیں, ابھی ہمیں جو اس کا جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو اس کا کام کرنا چاہیے وہ یہ کام کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں جس اسپتال میں کینسر وارڈ اور آنکالوجی جو کہ الحمدللہ سارے پنجاب کے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں موجود ہے, ان کو ہم اسٹرینتھن کریں, ان کے بیڈس کو بڑھا دیں, وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ یونٹس بنائیں تاکہ مریضوں کے لیے ون ونڈو آپریشن ہو. کہ مریض اگر دیکھیں, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہا تھا کہ جب کوئی خاتون اس علامات کے ساتھ آتی ہے کہ وہ اس کی چھاتی میں ایک گلٹی بن گئی ہے, تو چاہے آپ سے وہ پوچھے یا نہ پوچھے, یا چاہے وہ خوف کے مارے یہ چیز اپنے زبان پہ لے کر آئے یا نہ آئے, سوال وہ آپ سے ایک ہی پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ میری چھاتی میں کینسر تو نہیں ہے, اور ہمیں اس کا جواب 100% دینا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کی تسلی کرائی جائے, اگر ہے تو اس کا بر وقت علاج شروع کرایا جائے. اور آج جو ہمارا سارا سیمینار ہوا ہے اس پہ سارا فوکس ہمارا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان خواتین کی جلد از جلد تشخیص کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنی جلدی ہم ان کی جلد تشخیص کر سکتے ہیں, جتنی جلدی ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اتنی ہی جلدی جو ہے نا ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں, اور اتنا ہی زیادہ ان کا 5 year سروائیول ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جی میں سب سے پہلے تو آنریبل ہیلتھ منسٹر اور پروفیسر محمود ایاز صاحب اور عباس کھوکھر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اہم دن پہ اہم سیمینار, اور آج کا پیغام جو ہے وہ احتیاطی تدابیر, ارلی ڈائگنوسس, ٹائملی ٹریٹمنٹ, کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کے لیے تمام اسپتالوں میں فیسلٹیز ہیں. واٹ از دا رول آف میڈیا؟ آپ نے ہمارا رول پوچھا, رول پلے ہو رہا ہے, لیکن میڈیا کے ذریعے میں پبلک کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ارلی ڈائگنوسس کے لیے سیلف ایگزامینیشن, اگر کسی پیشنٹ کی چھاتی میں کوئی گلٹی کی علامات ہوں, دے شوڈ کم ٹو دی ہاسپیٹل. اور مستند سیپریٹ فیلوشپ پروگرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہے, اور جاوید اکرم صاحب ریسرچ اناؤنس کر چکے ہیں. بریسٹ یونٹ سیپریٹ بنیں گے تمام اداروں میں. پلیز پبلک شوڈ ناٹ گو ٹو دا کویکس.
عطائیت سے بچیں، ان کے پاس نہ جائیں. جو ہی بریسٹ کی ڈیزیز کی کوئی علامت خاص طور پہ گلٹی ہو، سیدھا ڈاکٹرز پہ آئیں.